ہم نے ڈوگرا شاعری کی وہ اتنی ہمارے پاس سختی کرتا تھا نا، اتنی سختی کہ جتنے کوئی پوچھو نا، بہت دشمن تھا مسلمانوں کا. یہ زمیل پور ہے نا، اس سے پار ہمیں جانے ہی نہیں دیتے تھے شریعت میں رہ کر. ہمارے چولہے پر بھی ٹیکس لیتا تھا، توے پر بھی ٹیکس لیتا تھا، مرغی پر بھی، انڈے پر بھی، لکڑی پر بھی، چھڑی پر ہاتھ میں چھڑی ہوتا بھی چھین لیتا تھا. مسلمان گائے کا گوشت نہیں کھا سکتا تھا. نہ، کبھی نہیں کھا سکتا. سزا اتنی کہ کتنی قتل کی بھی نہیں. ہم نے خود دیکھا ہے، فاطمہ جناح دیکھی، جوال نازاری دیکھا ہے، دیکھا ہے. کدھر؟ ادھر مظفر آباد. ہاں، یہ جو قائد اعظم برج ہے نا، جی دومیل والا. ہاں اسی کے نام پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنو ڈیجیٹل کے لیے میں ہوں سعید الرحمان صدیقی. آج 14 اگست ہے، یعنی یوم آزادی پاکستان، اور ہم بڑے عرصے سے اس کوشش میں تھے کہ ہم کسی ایسی شخصیت سے ملائیں جس کے پاس تاریخ پاکستان کی یادداشتیں ہوں اور وہ ہمیں کچھ بتا سکیں کہ 14 اگست 1947 سے پہلے اس خطے کے حالات کیا تھے. آج مظفر آباد کے ایک نواحی علاقے میں موجود ہوں. یہاں پہ سلمان عباسی صاحب ایک شخصیت ہیں جن کی عمر 107 سال ہے. ابھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی عمر 107 سال ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری معلومات ہیں، تاریخ گمشدہ تاریخ کے کچھ گوشے ہیں جس پہ ہم ان سے بات کریں گے. سلمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. آج 14 اگست منا رہے ہیں، پاکستان کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہے. مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو پاکستان کی. خیر مبارک. ہاں، ہم نے ڈوگرا شاعری کی وہ اتنی ہمارے پاس سختی کرتا تھا نا، اتنی سختی کہ جتنے کوئی پوچھو نا. بہت دشمن تھا مسلمانوں کا، مسلمانوں کا دشمن تھا. ادھر اس نے فوج چھوڑی تھی ڈوگری کی، ادھر بریگیڈ پورا، یعنی کہ پہلے مرا مسلمان مرن، پھر اسی اندر ہوا. ادھر سکھ آ گئے. یعنی 1947 سے پہلے ڈوگرا جن کی یہاں پہ حکومت تھی آزاد کشمیر میں، ان کے متعلق آپ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے دشمن تھے اور ہم پہ بہت زیادہ سختی کرتے تھے. میں بتا رہا ہوں نا، ہمیں ہاتھ میں چھڑی بھی نہیں رکھنے دیتے تھے. چھڑی، یہ زمیل پور ہے نا، اس سے پار ہمیں جانے ہی نہیں دیتے تھے شریعت میں رہ کر. بہت سختی اور بہت ظلم کرتے تھے ہمارے پر. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ڈوگرا کا زمانہ بڑا اچھا تھا اور بڑے حقوق تھے لوگوں کو. وہ غدار لوگ ہیں جو یہ بات کہتے ہیں، جو یہ بات کہتے ہیں غدار لوگ ہیں. ہمارے سے پھٹیک لیتا تھا، وہ پھٹیک لیتا تھا. ہمارے چولہے پر بھی ٹیکس لیتا تھا، توے پر بھی ٹیکس لیتا تھا، مرغی پر بھی، انڈے پر بھی، لکڑی پر بھی، چھڑی پر ہاتھ میں چھڑی ہوتا بھی چھین لیتا تھا. ہمیں کوئی صورت اس کی نہیں ہے. بہت تکلیف میں تھے ہم لوگ، بہت تکلیف میں تھے. سب ڈوگرے تھے. اچھا، تو کیسے آپ نے پھر کوشش کی آپ لوگوں نے اس وقت کے جو مسلمان تھے یہ علاقہ آزاد کرانے میں؟ کوشش ایسے کی ہے کہ ہمارے سے کچھ چند ایک آدمی تھے ادھر، انہوں نے جا کر قبالی پٹھان رکھا. ادھر شور پہ گیا نا، ادھر شور پہ گیا، ہندوستان پاکستان بنا نا، ادھر شور پہ گیا، سکھ آ گئے، سکھ آ گئے. ادھر شور پہ گیا نا. پاکستان میں جب بنا نا، ہندوستان پاکستان، جب انگریز بھاگا نا تو اس وقت ادھر شور پہ گیا کہ آ گئے سکھ، آ گئے سکھ، آ گئے ہیں. تو ہم نے کیا کام کیا، اوپر آ رہا مشین ہے، پتھر چوڑ کر ٹائر لگا دیے ادھر، نیچے سے گزر گئے، اوپر سے پتھر ماریں گے. سکھ گزرے گئے تو پتھر ماریں گے. تو ادھر سے کچھ آدمی ایسے تھے جنہوں نے اسی وقت جا کر قوالی لائے. قوالی کچھ 200 گاڑی تھی، 200 گاڑی کی لین تھی یہ پہاڑ دوار گلی میں قبائلیوں کی. ہاں. وہ پہلے ادھر آئے، انہوں نے کاٹا کمیونیکیشن کاٹا ان کا، ڈوگرا کا. ہاں ڈوگرا کمیونیکیشن سب کاٹ دیا. کاٹ کر پھر ادھر جائے، وہ چینک مارتے تھے، چینک مارتے تھے تو پیر کھل جاتا تھا. پیر کھل گیا، ورنہ ہم لوگ مسلمان بچ نہیں سکتے تھے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس طرف بھی آواز اٹھی پاکستان بننے کے بعد، اور یہاں پہ کشمیر کے لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ
ان کو اب آزاد ہو جانا چاہیے اور ڈوگرا کے مظالم سے تنگ آ کے ووٹ کھڑے ہوئے. تنگ آئے ہوئے ہیں, سب لوگ تنگ آئے ہوئے تھے. ٹیکس لگاتا تھا, فٹریک لیتا تھا, سب کام ہمارے سے لیتا تھا. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت ظاہر ہے ان کی حکومت بھی تھی اور وہ کافی مضبوط بھی ہوئے ہوں گے, کیا پوزیشن تھی ان کی یہاں پہ؟ ان کی 3 کیٹیگری ہیں, ایک ڈوگرا, ایک گورکھا, ایک مرٹا. یہ 3 کیٹیگری ہیں ان کی. سب پینچوں سے ایک بدہ تھا, دوسرے بدہ تھا. ٹھیک ہے. اچھا تو اس وقت جب آپ اٹھ کھڑے ہوئے آپ نے قبائلیوں کو بتایا, پھر قبائلی آئے تو کس طرح جدوجہد آزادی شروع ہوئی؟ کب قبائلی آئے نا ٹرکوں پر, گاڑیوں پر, انہوں نے پہلے کمیونیکیشن کاٹا سب ڈوگرے کا. ادھر ڈوگرے کا پوری 2 بریگیڈ فوج تھی ادھر ڈاک بنگلے میں. کدھر؟ یہ ڈاک بنگلے میں دمیل. دمیل. ہاں, انہیں کیا کام کیا, جو بارڈر تھی نا لوہر گلی میں, مورچل بارڈر تھی, جتنی فوج مسلمانوں کی فوج چھوڑی, اپنی پہچان دی کوالی انہوں مارن. انہیں راستہ چاہتا کوالیوں اندر آ بڑھے, کمیونیکیشن کٹیا, کمیونیکیشن کٹتا تھا, کہرا ماریا, ڈوگرے ساری فوج مارچ ہوئی. ڈوگرے جی ساری فوج تھا مارچ ہوئی ساری. قبائلیوں نے, جو کوالیوں مقامی تھے, مقامی یہاں کے لوگ تھے, انہوں نے مدد کی قبائلیوں کی؟ نہیں, وہ ادھر جو ادھر رہتے تھے, باقی ہم لوگ جو نہیں, ہمارے بال بچے پاکستان میں چلے گئے تھے. اس وجہ سے ہاں, آپ پاکستان کیوں گئے؟ بھاگ کر گئے نا. حالات خراب تھے. ہاں, یہ تو ادھر پاکستان تھا, ادھر تو آزاد کشمیر تھا. ادھر تو ڈوگرے کا راج تھا, ادھر انگریزوں کا تھا. ادھر ڈوگرا راج تھا, ادھر انگریز کا تھا پاکستان میں. تو گوشت, گائے کا گوشت کے کہتے تھے کہ اتنی سزا قتل کی نہیں جتنی وہ سزا دیتے تھے. یعنی مسلمان گائے کا گوشت نہیں کھا سکتا تھا؟ نہ, کبھی نہیں کھا سکتا. سزا اتنی کہ اتنی قتل کی بھی نہیں. اور بہت تنگ کرتا تھا ہمیں ہم دو مسلمانوں کو, بہت بہت. تو مسلمان اس وقت یہاں زیادہ تھے یا غیر مسلم زیادہ تھے مظفر آباد میں؟ غیر مسلم نہ, مسلمان زیادہ تھے, زیادہ تھے. لیکن ڈوگرے کی فوج جڑی اور زیادہ حیثیت ہے. جو بسنیکے نا غیر مسلم کم تھے. مقامی جو تھے لوگ ان میں غیر مسلم کم تھے, لیکن فوج تھی, ان کے پاس اختیار تھا, طاقت تھی, پولیس تھی, انتظامیہ تھی ساری. بالکل ان کے پاس طاقت تھی, پولیس کی, آرمی کی, حکومت کی. ہمارے پاس کوئی نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا ہمارے. تو اس وقت آپ جو مسلمان تھے یہاں کے مظفر آباد کے, انہوں نے سوچا تو ہوگا کہ یہ ہم زیادہ ہیں پھر بھی ہمیں انہوں نے دبایا ہے تو ہم اپنی آزادی حاصل کریں. نہیں دبایا تو ہے, لیکن ہم کیا دبا سکتے ہیں. یہ تھا 4,000 آدمی ہوا تھا, 10,000 کے دبا سکتے. انہوں نے دبایا تھا. انہوں نے دبایا ہوا تھا. اچھا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کیا آپ نے ذکر کیا ابھی کچھ دیر پہلے, اور آپ نے کہا جی کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی ہے, اس پہ بھی بات کی. آج کل کی نئی نسل کو آپ کیا بتائیں گے پاکستان, دیکھیں ابھی تو آزاد ملک ہے نا, ہم نے کتنی مشکل سے حاصل کیا. یہ بتائیں گے, سچ بولو, نماز پڑھو, کلمہ کرو, دین کے رستے لاؤ, دین پڑھو, کفر پر مت چڑھو, جھوٹ نہ بولو, بےایمانی نہ کرو, حلال کماؤ اور کھاؤ. اچھا یہ بتائیں کہ قائد اعظم کے بارے میں یا جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان سے کبھی ملاقات ہوئی, کبھی ان کو سنا, کبھی ان کی تقریر؟ ہم نے خود دیکھا ہے, فاطمہ جناح دیکھی, جواہر لال نہرو دیکھا ہے, دیکھا ہے. کدھر؟ ادھر مظفر آباد. ہاں, یہ جو قائد اعظم برج ہے نا, جی دمیل والا. ہاں اسی کے نام پر ہے. فاطمہ جناح, قائد اعظم, جواہر لال نہرو, گاندھی, یہ تو ہمارے ادھر آئے تھے. ٹھیک ہے, وہ یعنی ادھر دمیل سے گزر کے گئے تھے سری نگر قائد اعظم. اچھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزادی ہمیں آسانی سے ملی یا مشکل سے ملی؟ نہیں ملی جناب, مشکل سے ملی. یہ دریا جو ہے نا, دریا, اس میں لاش ہی لاش تھی. اس میں پانی نظر نہیں آتا تھا, لاش نظر آتی تھی. اتنی خونریزی ہوئی ہے, بہت خونریزی ہوئی ہے. جو پاکستان سے جاتا تھا امرتسر کے کو کاٹ دیتے تھے, جو ادھر سے آتا تھا واگن میں کاٹتے تھے.
بہت ظلم ہوا ہے. لیاقت علی ہمارے سامنے لیاقت علی کو گولی لگی ہے. لیاقت پہلے اس کا نام تھا کمپنی باغ, اس کے بعد لگے گا لیاقت باغ. انہوں نے ایسا موقع ایسا کیا نا, گھڑک گولی. اچھا یہ جو علاقہ ہے مظفر آباد کا علاقہ, آپ نے زیادہ ٹائم مظفر آباد ہی گزارا ہوگا نا؟ ہاں تو اس کے بارے میں بتائیں, مظفر آباد کیسا علاقہ تھا اور یہاں پہ کس طرح کے حالات تھے؟ آپ نے کہا کہ ڈوگرو کی حکومت تھی, لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا زندگی گزارنا. ویسے کیسا تھا یہ علاقہ مظفر آباد کا؟ علاقہ تو اچھا تھا, لیکن ڈوگری کے نیچے دبے ہوئے تھے. ڈوگری کے نیچے دبے ہوئے تھے. علاقہ تو اچھا ہے, مسلمان کے لوگ اچھے ہیں, لیکن ڈوگری نے دبائے تھے. ٹھیک ہے. اچھا آپ اندر بھی گئے سری نگر, بارہمولہ اس طرف؟ ہاں, ہم بہت دور تک گئے ہیں. سری نگر سے آئے, ہم آگے جموں سے بھی آگے گئے. اچھا اس وقت ڈوگرے کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ظلم تھا, زیادتیاں تھیں, بہت ساری باتیں آپ نے بتائی. تو وہ جو اس طرف کا علاقہ تھا جہاں آپ جاتے تھے سری نگر, جموں, وہاں پہ کیا حالات تھے؟ ڈوگرا وہاں بھی ظلم کر رہا تھا؟ وہ ڈوگرے ادھر ملکی ڈوگرے کا, وہ شہری ڈوگرے کا. جموں. ہاں, اور زیادہ ڈوگرا ہی ہوتا ہے جموں. وہاں مسلمانوں کی حالت کیسی تھی؟ وہ مسلمان دبے ہوئے تھے, حالت کیسی بری حالت تھی. بس وہ ڈاٹے تھے, ہم لوگ دیسے تھے, جو کہتے تھے وہ ٹھیک رہتا تھا ہمارے سے, رات کو اٹھا کر لے جاتا. اور نمبردار چوکیدار ہوتے تھے. کیا ہوتے تھے؟ نمبردار چوکیدار. رات کو ان کو اٹھا کر لے جاتا ہے, ٹھیک دو. اچھا ابھی مجھے بتائیں کہ اب آپ ظاہر تقریباً 77 سال ہو گئے یہ ملک آزاد ہے, اور 77 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں. ہاں, آپ جب ادھر دیکھتے ہیں آزادی, جس طرح ہم رہ رہے ہیں, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے, ہمیں جس طرح چاہیں زندگی گزار سکتے ہیں, اور اس زمانے کا اگر فرق آپ بتائیں تو کیا فرق بتائیں گے؟ اس دور کا اس دور کا کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. یہ پرامن ہے. اس وقت امن نہیں تھا, اب یہ خوف تھا. خوف سے آئے گا وہ کچھ سیکھائے گا, ڈوگرا گا, مارے گا. آپ خوف نہیں ہے نا, اس وقت تو خوف تھا. رات کو نیند آتی تھی خوف سے. اب تو خوف نہیں ہے, بہت خوف تھا, بہت. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کا مستقبل کیا ہے؟ کشمیریوں کا مستقبل کیا ہے؟ ظاہر ادھر ابھی کشمیر آزاد نہیں ہوا اور یہ آزاد ہو گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, کشمیری پڑھا لکھا بہت ہے, سیاح بھی بہت ہے, دلیر بھی بہت ہے, لیکن اب مجبور ہو, پھنسے ہوئے. اب پھنس کے نا, اب جدھر جاتا ہے ادھر مار دیتا ہے. فوج اس کی جاتی ہے, مارتے گاؤں میں. تو آپ سنتے ہوں گے, آج سوپر میں اتنے مر گئے, آج بارہمولہ میں اتنے مر گئے, آج سری نگر میں اتنے مر گئے. آپ سنتے ہیں نا. اچھا آپ کو کوئی خاص بات ایسی جو بتانا چاہیں پاکستان کی قدر کے حوالے سے, پاکستان سے محبت کے حوالے سے, ہمارے نئے جو جنریشن ہے اس کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم کو پیغام دیں گے, ہمارا مسلمان ملک ہے, اور قائد اعظم کے نقش قدم سے چلو اور کامیاب ہو. جھوٹ مارو, نماز پڑھو. مسلمان اپنے ملک کو سنبھالو, اپنے ملک کی حفاظت کرو. اپنے ملک مشکل سے ملا ہے. ہاں, یہ مشکل, بہت مشکل نہ مل ہے, بہت مشکل نہ, یہ بہت خنریزی ہوئی ہے. یہ بہت مشکل نہ لوگوں مسلمان ملک حاصل کیتا. اس کو بڑھاؤ, گماؤ نہ, اس کو چلاؤ, گماؤ نہ. قائد اعظم نے بنایا, لیاقت علی نے چلایا, یحییٰ خان نے ہٹایا. جی, تو یحییٰ خان کے بارے میں بھی وہ تو چلو جو ہو گیا. خوشی کی خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی مسلمانوں کو اب احساس ہو گیا ہے کہ ان کو بھارت کے ساتھ نہیں چلنا. اب وہاں پہ بھی انقلاب آ گیا بنگلہ دیش میں, پتہ ہے آپ کو؟ مجیب الرحمان کی حکومت تھی, مجیب الرحمان کی حکومت تھی. ہمارے 90,000 فوج ہماری قید ہو گئی تھی. اب مجیب الرحمان کے بت انہوں نے گرا دیے, انہوں نے اس کی بیٹی جو حسینہ واجد ہے اس کو وہاں سے بھگا دیا. اب وہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان کی منزل جو ہے نا وہ بھارت کے ساتھ نہیں ہے, انڈیا کے ساتھ نہیں ہے. کیا کریں, انہیں کے ساتھ تو کسی کی محبت نہیں ہے, نہ کشمیر کی نہ بنگال کی, لیکن مجبور ہے نا.
इसलिए आप ज़ाबर हैं मेरे साथ, मैं क्या कर सकता हूँ। تو بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میں اس وقت مظفرآباد کے نوائی علاقے لوئر چھتر میں موجود ہوں جیسا کہ میں نے بتایا, اور میرے ساتھ سلمان عباسی صاحب, تقریباً انہوں نے بتایا کہ 107 سال ان کی عمر ہو چکی ہے, اور تاریخ پاکستان کی آزادی کشمیر کے حوالے سے, جس طرح آزاد کشمیر آزاد ہوا, واقعات جدہ جدہ بتائے, اور انہوں نے بتایا کہ آزادی کی قدر کریں, بڑی مشکل سے یہ ملک حاصل کیا ہے اور بڑی قربانیاں جو ہے نا وہ دی ہیں, اور بڑا ظلم و زیادتیاں ہوتی تھیں. انہوں نے اس دور کا اور اس دور کا تقابلی جائزہ بھی لیا کہ بڑا ظلم, بڑی زیادتیاں اور بڑا جینا اجیرن تھا اس وقت, یعنی آزادی سے قبل اس علاقے میں مسلمانوں کا. اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ امن ہے, آزادی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, بڑی اچھی زندگی یہاں پہ لوگ گزار رہے ہیں اس دور کے مقابلے میں. تو آج 14 اگست کی مناسبت سے, یوم آزادی کی مناسبت سے, میں چاہتا تھا کسی ایسی شخصیت سے ملا جائے کہ جو تاریخ کے گم شدہ باب ضرور ہمیں یاد دلوائے. سنو ڈیجیٹل کے لیے سعید الرحمان صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.